السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیو کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بہت سارے لوگ جادو کی جو علامات بتائی جاتی ہیں مریض کے اندر، ان کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ علامت تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً جادو کی علامات میں سے ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ اکثر سر میں درد رہنا، کاندھوں پر بوجھ رہنا، سر چکرانا، یا اور اس قسم کی جسم کے کسی خاص حصے میں درد ہونا، تو یہ ہو گئی۔ یا اس قسم کی اور جو علامات ہوتی ہیں، یہ اکثر علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام مریضوں کے اندر جو جسمانی پریشانیوں کا بیماریوں کا شکار ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جسمانی بیماری ہے یا جادو جنات کا مسئلہ ہے؟ اس کا حل ہم کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جا کر کروائیں یا اس کا ہم حل جو ہے روحانی طریقے سے کریں؟ یہ نقطہ میں آپ کو آج سمجھانے جاتا ہوں۔ بڑا آسان حل ہے، یعنی جب یہ جادو کی علامت بتائی جاتی ہیں تو کسی بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ سر میں درد رہنا اکثر یہ جادو کی ایک علامت ہے، جنات کی علامت ہے۔ اب سر میں درد تو ہر بندے کا ہوتا ہے، نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر لو ہونے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جسمانی مسئلے کی وجہ سے سر میں درد ہے یا جادو جنات کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور اس طرح کی جسمانی جو بیماری ہے وہ واقعتاً صرف جسمانی ہی ہے، جسمانی پرابلم ہے، یا جادو جنات کا مسئلہ ہے؟ اس کو سمجھنا اور اس میں فرق کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جس مریض پر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے تو اس کو اپنے سامنے بٹھائیں اور کوشش یہ کریں کہ مریض بھی باوضو ہو، اور جو آدمی اس کا علاج کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، تو وہ بھی باوضو ہو، ٹھیک ہے؟ دونوں باوضو ہو کر آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور علاج کرنے والا مریض کے سر پر ہاتھ رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ سر پر ہاتھ رکھے، اور اگر نہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد وہ والی آیات پڑھنا شروع کر دے جو سحر تفریق پہ میں نے بتائی ہیں قرآن مجید کی، وہ والی پڑھنا شروع کر دیں، یا عام جو منزل ہوتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ مریض کو پوری طرح آواز آئے، اور اس کے سامنے پڑھیں۔ اگر آپ کے اس پڑھنے سے، منزل پڑھنے سے یا وہ آیات پڑھنے سے جو میں نے سحر تفریق والی ویڈیوز میں بتائی ہیں وہ پڑھنے سے اگر مریض پر کچھ علامات اس قسم کی ظاہر ہوتی ہیں کہ مریض پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، مریض کو کوئی دورہ پڑ جاتا ہے، مریض کہتا ہے میں نے نہیں سننا، نہ سناؤ مجھے، وہ تنگ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اور قرآن کو سن کر اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، یا اس پر بوجھ پڑتا ہے، یا اسے قے آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس سے اگر اس کی تکلیف میں اضافہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا یہ مسئلہ میڈیکلی نہیں ہے بلکہ یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس کا علاج بھی روحانی ہوگا، میڈیکل علاج نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ منزل سننے سے، قرآن سننے سے مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح نارمل ہے جس طرح ہم پہلے تھا، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مسئلہ میڈیکلی ہے، اس کا مسئلہ جادو جنات کا نہیں ہے۔ اب جادو جنات کے مسئلے میں مریض کیوں تڑپتا ہے قرآن سن کر یا پریشان ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ اصل میں ہیبت ان کو طاری ہوتی ہے، قرآن کو یہ نہیں سن سکتے، قرآن کو سننے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ پھر مریض کو تھوڑا سا تنگ کرتے ہیں تاکہ یہ نہ سنیں قرآن پاک کو۔ تو یہاں سے ہمیں پھر فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ جادو جنات کا ہے، اور یہ مسئلہ روحانی طریقے سے حل ہوگا، میڈیکلی طریقے سے یہ حل نہیں ہوگا۔ تو بڑی اہم چیز تھی، اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ خود یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جو سمجھ لیں کہ جس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا آپ کی بیماری کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کی بیماری میڈیکلی ہے یا روحانی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔